میری سوچ ہے محدود سی، میرے قلم میں اتنی سکت نہیں کہ یا رب تیری بڑھائی بیاں کروں اور اسی بیاں سے وفا کروں۔ آج کے اس عظیم الشان پروقار کارنر میٹنگ کا میں باقاعدہ آغاز آج کی ہماری چیف گیسٹ ملکہ تعمیرات ضلع خوشاب کی پہچان، آن شان، عوام قوم کا فخر، نوابزادی محترمہ سمیرہ ملک صاحبہ، سابق وفاقی وزیر، اور ان کے علاوہ ہمارے جو آج کے مہمان معظم ہیں جناب سینیٹر ڈاکٹر غوث محمد خان نیازی صاحب، ضلعی صدر مسلم لیگ نون ضلع خوشاب، محترم جناب ملک کرم الہی بندیال صاحب، سابق ایم پی اے ضلعی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون ضلع خوشاب، جناب انشاءاللہ العزیز ایم پی اے بریسٹر موزم شیر کلو صاحب، جناب ملک عبدالرحمن کلو صاحب، چودھری ارشد محمود ایڈوکیٹ صاحب، ملک وارث بگور صاحب، وائس چیئرمین ضلع کونسل خوشاب، اور باقی سارے مہمانان معظم کو یہاں پنجہ میں تشریف لانے پر اپنے بڑے بھائی جان چیئرمین یونین کونسل پنجہ ملک طارق محمود عوان صاحب کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا حافظ محمد عیسیٰ صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک ارشاد فرمائیں۔ حافظ محمد عیسیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاة لدلوغ الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہو ہمارے منہ میں ایسی زبان خدا نہ کرے۔ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا محمد کامران سے کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی،
حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ماشاءاللہ، جلسہ کی کارروائی کو آگے چلاتے ہوئے میں گزارش کروں گا نظم پیش کرنے کے لیے محمد صدیق سے کہ وہ آئیں اور نظم پیش کریں۔ جی معزز مہمان موجود ہیں، مرحوم ملک محمد وارث کلو ساڈے علاقے دے بہت ہی اچھے لیڈر، انہوں دے فرزند ارجمند بریسٹر ملک محمد موزم شیر کلو صاحب موجود ہیں۔ جناب دے گوش گزار ایک نظم، شیر باپ دا بیٹا شیر ہے، اپنے پیو دے وانگ دلیر ہے، ہوکا پئیاں چار چوفیرے، ساڈا ایم پی اے موزم شیر ہے۔ شیر باپ دا بیٹا شیر ہے، اپنے پیو دے وانگ دلیر ہے، ہوکا پئیاں چار چوفیرے، ساڈا ایم پی اے موزم شیر ہے۔ اللہ اس نو عزتاں دے سی، اپنے پیو دی جاگ رکھے سی، خدمت خلق بھی عام کرے سی، دشمن دا منہ پھیر چھڑے سی۔ خدمت خلق بھی عام کرے سی، دشمن دا منہ پھیر چھڑے سی۔ اس دے نال سپورٹر چنگے، اس دے سارے ووٹر چنگے، اس دے نال سپورٹر چنگے، اس دے سارے ووٹر چنگے۔ کرم الہی بھی اس دے نال ہے، مہربانی سر، کرم الہی بھی اس دے نال ہے۔ شاکر کیتی قائم مثالے، بی بی آر کے بن گئی ڈھالے، دشمن چلن جیڈی چالے، بی بی آر کے بن گئی ڈھالے، دشمن چلن جیڈی چالے۔ گلاں سچیاں کردہ کلو، کہہ تو بھی نہیں ہردا کلو، گلاں سچیاں کردہ کلو، کہہ تو بھی نہیں ہردا کلو۔ پنجا شہر دا طارق باڑے، مخلص بندہ لگدے کھانے، جیڑا اپنی آپ پہچانے۔ بسم اللہ، مہربانی جی۔ پنجا شہر دا طارق باڑے، مخلص بندہ لگدے کھانے، جیڑا اپنی آپ پہچانے، بہت سارا لجپال آوانے، اے بھی تیرے نالے کلو، تیری جیت ہرا لے کلو۔ بہت مہربانی جی۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو علم ہے کہ ہمارے ضلع کے اندر ایک سانحہ ہوا، ہر دل عزیز لیڈر، ہر دل عزیز شخصیت ملک محمد وارث کلو صاحب، جن کو مرحوم کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے ضلع کے اندر یہ ضمنی الیکشن کا ایک ماحول بنا، تو اس میں الیان پنجہ یہ ہمارا گھر ہے، یہ نوابزادی محترمہ سمیرہ ملک صاحبہ کا ذاتی گھر ہے، جہاں آج ہم سب لوگ موجود ہیں۔ تو آج ہم اپنے اس گھر کے اندر کھڑے ہو کر بڑے دلیرانہ انداز میں انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ باتیں کریں گے، اور کچھ پیغامات اپنے مخالفین کے لیے بھی ضرور پہنچائیں گے۔ مجھے ایک شعر یاد آ گیا تو کہتا چلوں کہ لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، ارے شب کا سفر ہے کچھ تو اجالے خرید لو۔ مجھ سے نہ ہوگا فریق مخالف کا احترام، مجھ سے نہ ہوگا فریق مخالف کا احترام، میری زبان کے واسطے تالے خرید لو۔ تو اب میں وقت کی قلت کی وجہ سے جس شخصیت کو مائک پر دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، آج کے اس جلسہ کے میزبان بھی ہیں، اور الحمدللہ ضلع خوشاب کی عوام اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ جہاں بھی کہیں وفا کا نام لیا جاتا ہے، جہاں بھی کہیں سچائی اور خلوص کا نام لیا جاتا ہے، تو چیئرمین ملک طارق عوام کا نام ضرور آتا ہے۔ تو میرے دوستو، جنہوں نے ہر لمحہ ہر سطح پر اپنی لیڈر اور اپنی قائد نوابزادی محترمہ سمیرہ ملک صاحبہ کے ساتھ ایک ورکر ہونے کی حیثیت سے ہر جگہ پہ وفا کی مثال قائم کی ہے، اسی کی ایک مثال آج بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے
کہ آج اپنے لیڈر اور اپنی قائد کے حکم پر ملک طارق محمود عوام نے آپ سب دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو بلا کے یہ بتایا ہے کہ میرے لیے نوابزادی محترمہ سمیرہ ملک صاحبہ کا ہر حکم حرف آخر ہے. تو آپ کی تالیوں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں ملک طارق محمود عوام. ہاں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ملک وارث کلو صاحب کے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انتہائی ممنون ہوں اپنی لیڈر کا، نوابزادی محترمہ سمیرہ ملک صاحبہ کا، جو یہاں کافی عرصہ بعد تشریف لائیں اور انہوں نے حکم دیا کہ اس جلسے کا انعقاد کرنا ہے. ہم 2002 سے ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کے ہر حکم کی پاسداری کرتے ہیں، چاہے وہ جہاں گئیں، ہم ان کے ہر حکم کی پاسداری کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کے حکم کی پاسداری کریں گی انشاءاللہ. ملک طارق عوام زندہ باد، ملک طارق عوام زندہ باد. جو لوگ نوابزادی صاحب کے ساتھ چلے ہیں، ان کے گروپ کا حصہ رہے ہیں، میں آپ کو حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی اور گروپ میں ایڈجسٹ ہو ہی نہیں سکتے. یہ پکی بات ہے. زندہ باد. جو عزت مقام سمیرہ ملک نے لوگوں کو دیا ہے، اپنے گروپ کے بندوں کو دیا ہے، وہ کہیں نہیں مل سکتا. یہ پکی بات ہے. باقی ملک کرم الہی صاحب، ڈاکٹر غوث نیازی صاحب، ملک معظم شیر کلو صاحب، ان کو میں اپنی برادری کی طرف سے، اہلیان پنجہ کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. بھائیو، گزارش یہ کرنی تھی کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہے ملک وارث کلو صاحب کی وفات کے بعد، حالات آپ کے سامنے ہیں. جو کارکردگی، جو جھوٹ فراڈ جو پی ٹی آئی نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے، ایک غریب آدمی جو دہاڑی دار مزدور ہے، وہ صبح دہاڑی پہ جاتا ہے اور اس کی دہاڑی بھی نہیں لگتی، شام وہ واپس گھر آتا ہے، اس کے بچے بھوکے ہوتے ہیں. تو ایک باپ جس کے بچے بھوکے ہوں، وہ بیچارہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ خودکشی کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کئی لوگوں نے پی ٹی آئی کے دور میں بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی. اس باپ پہ کیا گزرتی ہوگی جس باپ کے بچے 2 دن سے بھوکے ہوں؟ مہنگائی حدوں کو چھو رہی ہے. آٹا، چینی، اور انہوں نے مختلف کردار رکھے ہوئے ہیں. جو پہلا کردار جہانگیر ترین تھا، اس نے چینی اربوں روپے کمائے اور اس پہ مکمل ہاتھ تھا وزیر اعظم صاحب کا. اسی طرح کئی کردار آئے ہیں، جب ان کا کچا چٹھا کھلتا ہے تو بس ان کو بیک میں دھکیل دیتے ہیں. اور یہی عمران خان لانتی جو ہے، یہ 8 روپے والا بل سٹیج پہ کھڑے ہو کے جلاتا تھا، آج اس نے 28 روپے بجلی کر دی ہے. اس کمینے کو ذرا شرم نہیں آتی کہ کل تو نے بجلی کے بل جلائے تھے 8 روپے. ہمارا قائد، آپ دیکھ لیں کہ جہاں
22 घंटे लोड शेडिंग होती थी, मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ था, मुल्क दहशतगर्दी में डूबा हुआ था। आप बताएं ये किसने खत्म किया है? ये मेरे कायद ने खत्म किया है, मोहतरम नवाज शरीफ ने खत्म किया है। आज हम रोशनियों में हैं, आज हम दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल कर चुके हैं। ये सब हमारे लीडर की मेहनत है, कामयाबी है। और टाइम की चूंकि किल्लत है, मैं जो लोग हमारे यहाँ तशरीफ लाए, हमारे लोग, हमारे भाई, हमारी बिरादरी के, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। और मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि ये इलेक्शन सिर्फ इस बात का इलेक्शन नहीं है कि एक तरफ तारिक है, मैंने उसकी मुखालफत करनी है और मैंने बल्ले को वोट देना है। ये आपने अपने बच्चों का जो फ्यूचर है उसके साथ जुल्म और ज्यादती करनी है। प्लीज खुदारा अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखें। और ये एक दिन बैठे हुए थे तो बंदे काफी लोग बैठे हुए थे, वो कहने लगे कि हम पूरी सर्च कर चुके हैं, इस मुल्क को नवाज शरीफ के बगैर कोई बंदा चला ही नहीं सकता। आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखें, उनका फ्यूचर देखें। अगर ये आप देख लें, ये जो हाल इसने 3 सालों में किया है, मुल्क को अब सीधे होते होते 15-20 साल लग जाने हैं। ना कोई सड़कें रही हैं, लोग बेचारे कहाँ चले गए हैं, खुदकशियां कर रहे हैं, फाके कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों का फ्यूचर देखते हुए घर घर जाके शेर को कामयाब करें। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। आप लोगों का यहाँ आना मेरे लिए बायस फख्र है, मुझे बहुत खुशी है। बहुत शुक्रिया जी। ये थे आज के इस जलसा के मेजबान मलिक तारिक महमूद अवान साहब, जो इलाकाई हालात के साथ साथ मुल्की हालात पे भी बहुत खूबसूरत अंदाज में रोशनी डाल रहे थे। मेरे दोस्तों, नौजवानों, बुजुर्गों, इस बात से कौन ना वाकिफ है कि आज से 3 साल पहले हमारे मुल्क की क्या हालत थी और आज 3 सालों के अंदर ये जो नायल और ये नारा तो चोर चोर का लगाते थे, लेकिन मैं कहता हूं कि इनसे बड़ा कोई चोर आज तक पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। कोई तो चीज ऐसी बता दें जिसमें इन्होंने चोरी ना की हो। आटा इन्होंने चोरी किया, चीनी इन्होंने चोरी की, दवाइयां इन्होंने चोरी की। कौन सी ऐसी चीज है जो इन्होंने चोरी नहीं की? आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आवाम को ये नजर आ रहा है कि अगर पाकिस्तान की तकदीर कोई बदल सकता है और वो पहले वाले हालात ला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत है। और अल्हम्दुलिल्लाह डेस्का के अंदर डेस्का की आवाम ने ये साबित करके भी दिखाया है कि अब पाकिस्तान और पंजाब की आवाम जो है वो जाग चुकी है। इंशाअल्लाह अजीज 29 अप्रैल को कराची के अंदर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी और इंशाअल्लाह अजीज इस पीटीआई की तदफीन जो है वो 5 मई को खुशाब के अंदर और थल के अंदर होगी। बाकी मेरे दोस्तों, जो पीपी 84 के हालात वाक़यात हैं उससे आप सब लोग बाखूबी वाकिफ हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो जिले की आदत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उनकी मेहनत की वजह से और बैरिस्टर मौजम शेर कल्लू साहब जो कि एक नौजवान शख्सियत है, उनकी जाती यहाँ मेहनत और भर की वजह से और मरहूम मलिक वारिस कल्लू साहब के खिदमात इस हल्का की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जीत जो है वो अर्श के ऊपर लिखी जा चुकी है। अब मैं एलियाने पंजाब के साथ एक बड़ी जरूरी बात करना चाहता हूँ कि अब सारे हल्का की आवाम की नजरें जो हैं वो थाना मिठर टिवाना के ऊपर लगी हुई है। उसमें जो नवाबजादी मोहतरमा सुमेरा मलिक साहिबा और मलिक करम इलाही बंदयाल साहब का हल्का था और
मुझे याद है कि 8 का इलेक्शन, 13 का इलेक्शन, ये 2002 का इलेक्शन, हमेशा के इलेक्शन में मोहतरमा सुमेरा मलिक साहिबा और मलिक करम इलाही बंदयाल साहब थाना मीठा टिवाना से इतनी ज्यादा लीड से जीतते थे। यहाँ के लोग इनके साथ इतनी मोहब्बत का इजहार करते थे कि वो लीड कभी भी कहीं किसी से कंट्रोल भी नहीं होती। अब ये इम्तिहान एक दफा फिर आन पहुंचा है कि आप सब लोगों ने जिस तरह हमारे जो उम्मीदवार हैं मौजम शेर कल्लू साहब, उनका बेदाग माजी है, वो एक नौजवान है, और उसके साथ साथ उनके वालिद मलिक वारिस कल्लू साहब की बहुत ज्यादा खिदमत भी है। जहां भी आप जाएंगे सड़कों के ऊपर, रोडों के ऊपर, तो उनकी निशानियां बोर्ड्स की शक्ल में आपको जरूर नजर आएंगी कि उन्होंने डिग्री कॉलेज बनवाए, उन्होंने थल के अंदर सड़कें बनाई। इसी तरह अगर आप थाना मीठा टिवाना को देखें तो यहाँ भी जो तारीखी काम मेरी कायद और मेरी लीडर नवाबजादी मोहतरमा सुमेरा मलिक साहिबा ने कराए हैं, वो आप सब लोगों के सामने है। मीठा टिवाना में सुई गैस की फरामी, इसी तरह बाकी जो उसके मुजाफात है उसके अंदर बेपनाह बिजलियों की ग्रांट्स, इसी तरह मलिक करम इलाही साहब ने भी यहाँ पे बेपनाह काम करवाए हैं। तो मेरे दोस्तों, आज भी ये जो कोई अगर खंबे लेके फिर रहे हैं तो मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ ये नवाबजादा मलिक मोहम्मद उजैर खान साहब के पास हुई उस टाइम की ग्रांट्स हैं, जिनको लेके ये आज फिर रहे हैं और कहते हैं ये हमारी ग्रांट है। उसके अलावा 3 साल के अंदर आप हमें ये बताएं कि इन्होंने इसके अलावा जो मीठा टिवाना में जहां हम छोड़ के गए थे सुई गैस, उससे आगे कितने महलों में इन्होंने सुई गैस पहुंचाई है। या पंजाब में आप मुझे बताएं कि इन्होंने कौन से काम करवाए हैं, विचार में बताएं कौन से काम करवाए हैं। सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और आवाम का जीना जो है वो इन्होंने दोबर कर दिया है। यही इनके पास कारनामा है। आज यही चीज लेके ये दोबारा आपके पास आ रहे हैं और अभी बड़ी अजीब बात कहते हैं कि जी मुस्लिम लीग नून को वोट देने का क्या फायदा होगा। मेरे भाई, हमने 3 साल आपके एमएनए साहब को भी जितवा के देख लिया है कि यहाँ उन्होंने क्या किया है, उससे हमें क्या फायदा हुआ है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, मुस्लिम लीग नून को वोट देने का ये फायदा होगा कि यहाँ से जो इनको जरब लगेगी इसका फैसला आने वाले इलेक्शन में भी होगा। और इंशाअल्लाह अजीज ये हुकूमत जो नायल और करप्ट हुकूमत है, इससे हमारी जान छूटेगी। तो अब मैं इस आस उम्मीद के साथ उस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूं। कुछ देर चुप ही रहे सेने चमन में गुल, कुछ देर चुप ही रहे सेने चमन में गुल, मौसम आप ही करेगा बहारों पे तबसरा। नाम भी शेर, शेर बाप का शेर बेटा, निशान भी शेर, तशरीफ लाते हैं बैरिस्टर मौसम शेर कल्लू। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिएगा एमपीए मौसम शेर कल्लू। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहलियाना पंजाब स्टेज पर मौजूद मोहतरमा सुमेरा मलिक साहिबा, मलिक करम इलाही बंदयाल साहब, डॉक्टर गौस न्याजी साहब और बाकी तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो मोहतरमा सुमेरा मलिक साहिबा और मलिक तारिक महमूद साहब का दिल की गहराइयों से और तमाम आप भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों का शुक्रगुजार हूँ। आपने यहाँ पर इतना ज़बरदस्त हमारा दावत दी, इस्तकबाल किया, पुरतपाक इस्तकबाल किया, इतनी ज़बरदस्त तकरीब का एहतमाम किया। और मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जैसे अभी पहले बातें सारी हो रही थी, इलेक्शन ये ज़िमनी इलेक्शन है, अचानक आ गया, लेकिन ये बड़े एक अहम, ये एक तारीखी इलेक्शन साबित होगा। उसकी वजह यह है कि जिस हमारा मुल्क जिस दौर में से गुजर रहा है, एक ऐसी नाअहल और ऐसी नालायक हुकूमत इसके ऊपर मुसल्लत कर दी गई जो 2018 में, उसकी वजह से अब ये जो इलेक्शन का जो रिजल्ट है, जैसे जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून ने फतह हासिल की। जो हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया था, वोट को इज्जत दो, उस बयानिया को हर इलेक्शन में अवाम ने साबित किया कि वो बयानिया ठीक था। और जो ये एक करप्ट और झूठा टोला मुसल्लत किया गया, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क की तबाही का मूजब बन रहा है। हमारे मुल्क में हर तरफ आप देखें, हर शोबे में, जिंदगी के हर शोबे में हमारा मुल्क पीछे गया है।
جو ترقی کا سفر تھا, جو خوشحالی تھی ہمارے مسلم لیگ نون کے دور کی 2018 سے پہلے, جو ہم ترقی کے سفر پہ گامزن تھے, اس ساری چیز کو انہوں نے 2018 کے بعد ہر چیز میں آپ دیکھ سکتے ہیں, خاص طور پہ جو غریب عوام کے ساتھ ہوا, ہر چیز میں بجلی کا آپ دیکھ لیں اب کیا صورتحال ہے, کیا ریٹ ہیں, پہلے کیا تھے, آٹا, چینی, اس ساری جو زندگی کی ضروریات زندگی ہیں ان کے اندر کتنی زیادہ جو ہے مہنگائی ہو گئی ہے. اور اس سے پہلے بہت بہتر حالات تھے. میاں محمد نواز شریف صاحب کی پالیسیز, کیونکہ وہ ایک غریب کی اپنی عوام کے لیے سوچتے تھے, اس لیے محنت کرتے تھے, کوشش کرتے تھے, ترقی کی طرف سوچتے تھے, پالیسیز بناتے تھے. لیکن ان کے آنے کے بعد ہمارے ملک کو بہت نقصان پہنچا ہے. یہ بیرونی طاقتوں کو نے اس ملک میں ان کو مسلط کیا. اب 5 مئی کو جب آپ ادھر PP-84 جو کہ سارا ملک کی نظریں آپ کے اوپر ہوں گی, سب کو پتا ہے کہ PP-84 جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے, وہ مسلم لیگ نون کا ایک ناقابل تسخیر قلعہ ہے. ادھر سے ہمیشہ مسلم لیگ نون کو فتح ہوئی ہے. تو یہ جب آپ فتح دیں گے تو یہ سب کو اشارہ ہو جائے گا کہ اگلا آنے والا جو جنرل الیکشن ہے, جو اب 1 سال بعد اس کی بھی کیمپین شروع ہو جائیں گی, کہ یہ آنے والا دور, آنے والا وقت وہی سنہرا دور ہوگا جو ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی ایک تو واپسی ہوگی اور ہمارا ملک دوبارہ بہتری کی طرف, خوشحالی کی طرف جائے گا. تو آپ نے 5 مئی کو شیر پر مور لگا کر آپ نے اپنی نسلوں کے لیے, ہمارے لیے, علاقے کے لیے تو یہ فائدہ ہوگا ہی ہوگا. کیونکہ دیکھیں میں نے تو اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چلنا ہے. انہوں نے اپنی زندگی 20 سال ان کو عزت دی گئی عوام نے, کیونکہ انہوں نے بے لوث خدمت کی. تو ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں, ہم نے تو انہی کے جو سیاسی نظریہ ہے اس کو آگے لے کر چلنا ہے اور انشاءاللہ عوام کی خدمت کرنی ہے, اپنے علاقے کی خدمت کرنی ہے. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب اوپر ہماری حکومت ہو, ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب, میاں محمد شہباز شریف صاحب, ان کی حکومت ہو. تو پھر ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا, ہمارا علاقہ بھی ترقی کرے گا اور انشاءاللہ تعالی غریب جو ہے اس کا فائدہ ہوگا. اور یہ جو چور ہیں, ان چوروں کو حساب دینا پڑے گا. آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے جتنا کرپشن کا شور مچایا, لیکن کس طرح انہوں نے چینی باہر بھجوا دی, آٹا باہر بھجوا دیا, مصنوعی قلت پیدا کر کے اپنے وزیروں کے, یہی جو وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے جو کرپشن کہتا ہے کہ جی کرپشن نہیں ہونے دوں گا, اس بندے نے اپنی جیبیں بھری ہیں, اس کے وزیروں نے اپنی جیبیں بھری ہیں. تو ان لوگوں کا اب وقت آیا ہے, اب ان کو دیکھیں گے یہ کہ ان کو اپنی ایک ایک کیے کا حساب دینا پڑے گا, کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ غداری کی ہے, غریب عوام کے ساتھ غداری کی ہے. اور بس اس میں اب آپ کی, لیکن یہ ہوگا صرف اور صرف آپ کی مدد سے, آپ کے ووٹ کی طاقت سے. اور وہ آپ کی ووٹ کی طاقت جو ہے وہ 5 مئی کو بھی نظر آئے گی سارے ملک میں, اور انشاءاللہ تعالی آنے والے الیکشن میں بھی سب کو نظر آئے گا کہ ووٹ کی کتنی طاقت ہے اور عوام کی کتنی طاقت ہے. میں بس آخر میں دوبارہ اہلیان پنجہ آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں, خاص طور پہ حاجی شاہ نواز اوان کونسلر صاحب, محمد ابراہیم انگرا کونسلر, حاجی ظفر جلہ کونسلر, ملک طارق لنگڑیال کونسلر, ملک محبوب اوان کونسلر, ملک رب نواز اقبال سابق کونسلر. میرے بھائی سمی نے مجھے لسٹ دے دی, ورنہ مجھے ہمیشہ ہوتا ہے کہ کسی کا نام مس نہ ہو جائے تو وہ پھر ناراضگی ہو جاتی ہے. لیکن تمام بھائیوں, دوستوں, بزرگوں کا, جتنے بھی میرے بھائی ہیں جنہوں نے اتنا ہمارا استقبال کیا, ہمارے ساتھ ہمیں اپنی سپورٹ کر رہے ہیں اس الیکشن میں, آپ سب کا بہت تہہ دل سے میں مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر. یہ تھے بیرسٹر معظم شیر کلو صاحب, MPA PP-84. تو اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں, ان کا انداز اتنا نرالا اور اتنا عوامی ہے کہ جب وہ MPA تھے تو لوگ شرطیں لگا کے کہتے تھے کہ ذرا کال کر کے دکھائیں. تو اگر کسی نے رات 2 بجے یا 3 بجے بھی کال کی تو آگے سے آواز آئی جی جناب. تو میں اس شعر کے ساتھ
ان کو دعوت دوں گا، ان اندھیروں سے کہہ دو، ان اندھیروں سے کہہ دو ٹھکانہ اپنا کر لیں، ان اندھیروں سے کہہ دو ٹھکانہ اپنا کر لیں۔ ہم نئے عزم کے ساتھ بنیاد سحر رکھتے ہیں، آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں محترم جناب ملک کرم الہی بندیال صاحب، ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون ضلع خوشاب، زوردار تالیاں۔ ملک کرم الہی بندیال زندہ باد، ملک کرم الہی بندیال زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، بزرگوں، پیارے بچوں، سٹیج تے بیٹھے اکابرین محترمہ سمیرہ ملک صاحبہ، میرے عزیز معظم شیر کلو، ڈاکٹر غوث محمد نیازی صاحب، دیگر احباب، میری طرفوں السلام علیکم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، تھانے مٹھا ٹوانا دی گل ہوئی ہے اور میری ساری جیڑی سیاسی زندگی ہے تواڈے سامنے گزری، اور میں ہمیشہ میرے ساتھیوں اپنے قائد آباد ہوئے یا مٹھا ٹوانا جس لئے بھی آنا ہے، میں ایک واشگاف الفاظ چاہتا ہوں کہ میں اپنے ایریے تے ہر کے آنا ہے۔ 4 الیکشن میں میرے ساتھیوں لڑے ہاں، میں 4 اتھے ہرے ہاں اور تواڈے کو جتے ہیں۔ میں تو انہوں سلام پیش کرتا ہوں میرے بھائی۔ پنجہ دے وچ تھاڑے ساتھی ہیں میاں ریاض، اللہ تعالیٰ انہوں نے غریق رحمت کرے، اچھا ٹائم وہ اپنا گزار کے گئے۔ ملک طارق پنجہ صاحب مہربانی کیتی اور آج ایک اکٹھ کیتا، نہ تے کارنر میٹنگ دا لیکن ماشاءاللہ بڑا جلسہ بن گیا۔ میرے ساتھیوں، محترمہ نال اساڈی مخالفت چلدی رہی، اور یہ جیڑی مخالفت بھی ہوندی ہے ایک پیار دا ایک حصہ ہوندا، جتھے بندے آپس وچ رہندے ہوئے اوتھے لڑائی جھگڑے بھی ہوندے رہندے، اور علاقے دی ایک خواہش آئی، محترمہ علاقے دی خواہش آئی کہ اساں آپس وچ صلح کر کے، اور یہ ڈاکٹر غوث محمد نیازی صاحب نے مہربانی کیتی اور یہ سانوں سے اکٹھا کیتا، تے بعد بی بی دے گھر کھانا بھی اساں کھادا اکٹھے، تے ہن اساں پچھلیاں ساریاں چیزاں جڑیاں انہاں نوں ختم کر کے یہ نویں ایک جڑی سیاسی زندگی دا آغاز پہ کر دیں۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون دے وچ میں تو پہلے بھی اگے بی بی نے ایک دفعہ قائد آباد یہ اعلان کیتا ہے کہ بی بی میرا کوئی احسان نہیں تواڈے نال، تساں نون جداں تک نون وچ رہنا اساں تواڈے نال رہنا۔ تو میرے ساتھیوں، پچھلے بلدیات دے وچ ساڈا یہ سلسلہ تھوڑا نہ ناچاکی ہوئی، لیکن او دا سانوں اساں خمیازہ بھی بھگتیا۔ یقیناً میرے ساتھیوں، پاکستان مسلم لیگ نون دا گڑھ ہے ضلع خوشاب، وہ ساڈی نچاکی دی وجہ تو جو حالات سامنے آئے، اساں سیٹاں ہریاں کوئی نہ، لیکن اساں اپنی سیٹاں دا دفاع نہ کر سکے۔ تواڈے تے کوئی گلا نہیں، تساں ووٹ پائے میرے ساتھیوں، لیکن ووٹ گنتی والے جڑے لوگ ہیں جنہاں نے گنتیاں کیتیاں انہاں اساں گنتیاں چرایا، لیکن الحمدللہ اساں وہ ہار منظور کر دی دیئے، لیکن مسلم لیگ نون دا ساتھ اساں نہیں چھوڑا اور نہ اساں چھوڑنا انشاءاللہ۔ میرے ساتھیوں، آج حالات تواڈے سامنے جس طرح ملکی حالات جا رہے ہیں اور مسلم لیگ دی حکومت نو ختم کر کے عوام نو کس ڈگر تے ٹوریا گیا۔ آج مہنگائی کتھے پہنچ گئی ہے میرے ساتھیوں، زمیندار ہو تساں، ڈیزل کتھے پہنچ گیا، کھاداں کتھے پہنچ گیا، جتنی بھی تواڈے زمین وچ انپٹس پاؤنیاں ساریاں مہنگیاں ہو گئیں۔ میں پیچھے مٹھے ٹوانا شمالی دے وچ گیا میرے ساتھیوں، اور امان اللہ جھنج ہے ساڈا ساتھی کونسلر ہے، اس میں لکھایا کہ یہ کھالے ویکھو جڑاں دے تساں گئے ہو انہیں دی ساول جمی پئی ہے، پانی آیا ہی نہیں۔ اور میرے ساتھیوں، 10 سال میں ایم پی رہا، میں بندی آمن ہی نہیں دیتی، اور میں پتہ ہی کہ میں زمیندار ہاں، میں جٹ دا پوتر ہاں، اور جٹاں نوں کیڑی شے دی ضرورت ہوندی، اور الحمدللہ کسے بندے نے مینوں یہ فون کیتا کہ بھائی میں تو نہراں نہیں کھلوائیاں، واریاں بھی کھلوائیاں کہ بھائی آج ساری واری ہے تے نہر نوں بندی ہے، اور اسے وقت الحمدللہ بھاویں رات دے کسے پیر کسے ساتھی فون کیتا اور پانی تک کھلوایا۔ کسے نال کوئی یہ زیادتی ہوئی اساں پہنچے ہاں۔ اتنے چاچا رب نواز میرا بیچارہ ہن بڈھا ہو سی، بابے ہوراں دا جو دوست آئی بی بی ایک دفعہ او دے نال ایس ایچ او نے زیادتی کی، اور میں واحد ایم پی ہاں جڑا کسے
DPO नाल और किसी DCO नाल मैं बना के नहीं रखी। हमेशा मेरा झगड़ा थींदा और अवाम की खातिर थींदा, लेकिन अवाम के तले मैं सिर झुका के रहा। DPO अड़ गया, DPO आख्या मैं SHO नहीं बदलना। मैं रिक्वेस्ट करता रहा लेकिन मेरे साथियों न मनिया। मैं अखीर गल वजीर आला साहब तक गई। डॉक्टर तौकीर शाह साहब हैं उथे साडे सेक्रेटरी टू CM, उन्हें आखे बंदयाल साहब DPO नहीं मान रहा। मैं कहा शाह जी मैं SHO बदलवाना, अगर नहीं ना मान रहा तो फिर DPO बदल दे। यकीन रखो मैं बदलवाया, चाचा रब नवाज भी गवाह है। उस तो बाद दोबारा साडा मलक हाकिम खान काउंसलर शलोली, उन्होंने नाल एक SHO ज्यादती की। हालांकि मैं इन चीजों का कायल नहीं हाँ, लेकिन जेड़े मेरे संगी नहीं ना मनते तो बाद मैं संगियों के नाल खड़ो वजन वाला आदमी। एक और SHO ने ज्यादती की थी कि जी वो तो राती SHO को दूध पत्ती पी के आया थे, दूध सोडे। वो बेचारा लगा गया मलक हाकिम सिगरेट ला के थाने के अंदर। उसका कहा यार राती जो SHO मेरे कोल बैठा रहा, तो चलो मैं जरा SHO मिल आवा। जाहिर है वो SHO से अपनी सीट पे बैठा है। उस वे क्या सिगरेट लाई हुई, उस उन्होंने जरा थोड़ा अच्छा नहीं बोलिया कि जी बाहर जाएं और सिगरेट बुझाएं और ये वो सारा। वो जाहिर है मेरे साथी तो पता बड़े डाडे, मतलब है उन्होंने पता है भाई जी वो साक्षाएं करमलाई नहीं करना। हालांकि ज्यादती मलक हाकिम दी आई केड़ी लोड़ आई थाने मान के सिगरेट छिकण, बाहर छिको सिगरेट। लेकिन हो गई गल, मैं जनाबाद कोशिश शुरू कर दी। चाचा रब नवाज वाला केस वत आ गया मेरे हाथ। इतने अमजद जलाल साहब SHO लगे हुए हैं। मैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, मैं क्या जनाब मेहरबानी करो साडा साथी नाराज है तो तुसा उन्हां नाल को थोड़ी नहीं राजी बंदा कर गया। दायरे वत SHO हुंदा। उस क्या तू कौन है भाई? गल फैल गई, अगा रौला वध गया। वो जिमें उस चंद साहब आख्या मुख्तारिया गल वध गई जी। DPO भी अड़ गया। उस आख्या नहीं भाई ये तो नहीं बदलेगा। इतने सारी कोई परवेज खान DSP आई, हूं तो रिटायर हो गया, हूं गल कर छोड़ा। उस मैंने दसिया कि जनाब को रौला बने हुआ थाने मिट्टे टवाने मका बने हुआ कि DIG साहब आया DPO ने उन्होंने आख्या कि जनाब नहीं आ रहे MPA ये अड़िया खलोता। वो उस SHO तो पूछे SHO जाहिर है अपनी गल करनी है। उस आख्या आप कंटिन्यू करें। ठीक है जी, मैंने बात तो DSP रस लेता भाई वो तो मामला बड़ा बढ़ गया। मैं भी बड़ा जिद्दी जी आदमी है। मैं कहा ठीक है हूं तो वाद जा मैं रसा तो या वादे थे SHO रस उत्ते जी गल हो गई। खुदा खुश रखे शहबाज शरीफ साहब ने, अल्लाह ताला उन्होंने पूरे खानदान दी जड़ियां तकलीफां तो निजात दे। मेरे साथियों मैं उत्थे गया, साडे कोल डिप्टी सेक्रेटरी हैं, मैं उन्हां नाल गल कीती गोंदल साहब नाल जेड़े साडे डिवीजन नु वेखदे। मैं कहा गोंदल साहब मेरी एक जिद लग गई ते SHO बदलो। उन्हां आख्या जी ठीक है। उन्हां DPO ने कॉल की, DPO आख्या जी इंक्वायरी हो रही है तो फिर देखते हैं। उस आख्या जी जब आप DPO लगे थे तो इंक्वायरी हुई थी, CM का हुक्म है और हमें अभी फैक्स करें। यकीन रखो मेरे साथियों उसी दिन फैक्स हुई और मैं मलक हाकिम शलोली ने दसिया कि भाई मैं तेरा SHO बदल गया। मेरी SHO नाल मुखालफत नहीं, मैं तो कोशिश की थी मेरे साथियों कि मेरे तो दोस्तों की इज्जत होनी चाहिए, मैं तो आवाम की इज्जत होनी चाहिए। और मैं अपने सारे एहलकारा आखे हुए आई या SPDC आखे हुए आई कि कोई भी PP40 का बंदा आवे तो नहीं समझो करमलाई आ गया और MP और करके दिखाया मेरे साथ। उदी वजह की है? उदी वजह है कि मैं एक आम जी आदमी है। मैं बंदियाला दे विच छोटा जमींदार हां, लेकिन अलहमदुलिल्लाह तुसां भिरावां ने एक आम करमलाई नूं खास करमलाई बनाया और तुहाडी वजह तों मैं साडी इज्जत आई। ते क्यों ना तुहाडी इज्जत होवे मेरे साथियों। और मैं तो उन्हें MPMNA जो तो है ही नहीं कि नहीं भाई हूं चलो जी टेलीफोन बंद। लेकिन हूं तुहाडे सामने 3 साल गुजरे मेरे साथियों, मेरा भाइयों की तरह आई, वड्डा भाई आई, कल्लू साहब फौत हो गए, अपोजिशन आ गए। ये हल्का तो बड़ा प्यारा हल्का। मैं कल्लू साहब ने आख्या कि कल्लू साहब इत्थे तुसा नहर दे। और हुण भी ये बीबी बैठे न, अगले दिन हमजा साहब पूछया, मैं आख्या जी होर तो सान नहीं पता है 5 यूनियन काउंसिल इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजलो करम नाल ये साडी जिम्मेवारी है। असां बीबी ते मैं आख्या जिता के। और हमजा साहब आख्या यार बंदियाल साहब जो भी बात करते हैं ना वो बात पक्की होती है। उजैर खान बीबी काम लंबा तो नहीं हो गया, मैं जरा मेरी आदत है बड़ा मजा आ रहा। उजैर साहब ने टिकट दी मैं बड़ी मुखालफत की थी। टिकट उन्हें मिल गया
وہ جیڑی مخالفت میں کی تھی وہ ٹکٹ تو مل گیا لیکن انہوں نے شک پہ گیا وزیر اعلیٰ نو بھائی یہ وچ کو بےمانی نہ کرے. کافی دفعہ غلط ہے جے خیالات کا مظاہرہ کیتا نہیں میں اور تے معاملہ ختم ہو گیا. ختم ہو گیا لیکن ٹکٹ کی مخالفت ہو گئی ہے. نہیں میں بات دساں دا اور کیا سن انہوں نے جناب شک پہ گیا کہ بھئی یہ شاید کوئی بےمانی کرے سی لیکن الحمدللہ میں انہوں نے کہا جی تساں رزلٹ ویکھ کے نیا سارے اور اس گل نو انہوں نے وہ تو تساں سارے کول ٹکٹ جیت گئے الٹا میں تہاڈی تعریف پہ کری. اساں کوشش کی تھی تے اساں کامیاب نہ ہویا سی لیکن اساں بےمانی نہ کی تھی نا. انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال وہ اسی طرح الیکشن اساں جی اپنے بچیاں دا الیکشن ہوئے اساں عزیر دا اس طرح الیکشن لڑے. اور حمزہ صاحب آکھیا یار وہ دیال صاحب جو بات کرتے ہیں میرے تے انہوں نے بہا دیتے ایک احمد نے لاہور دا ملک ریاض وہ بہ گیا سارے گھر وہ میں واش روم ونجن لگا تو سکا بندیال صاحب کدھر جا رہے ہیں وہ میں کہ جناب میں کدائی نام ہے انہوں نے شک پہ وہ سویرے اس میں نہ کہ جناب وہ جڑا تہاڈا خاص آدمی ہے اپنا مطالعے دا نائب ناظم رمضان قطبی یقین جی وہ مخالفت کر رہا وہ تھے ووٹ پا رہا عمر اسلم. خیر جناب سویرے اساں نکلے اسے تے میں انہوں فون کیتا ملک نو میں کہ بھائی ذرا پمپ تے آواں وہ ملکہ آوانا دے پمپ تے آ گیا اساں انہوں وچ پایا میں کہ جی اے ملک رمضان نے سارا جی ملک رمضان نو تے اساں بندیالے بھائی رکھیا میں کہ جی یہ تو سارے بھرا نے کیوں مخالفت کرنی انہیں نا لا دیندے ہیں بھئی وہ جی فلانا مخالف ہو گیا ڈھمکانا کوئی مخالفت نہیں سارے انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون دے اس ویلے ہی نال ہیں ہن بھی نال ہیں انشاءاللہ. اور پنجالے ہو اساں جیڑا ہن وعدہ بی تے میں کر آیا کیا غلط کر آیا جتے سو معظم نو کہ نہیں انشاءاللہ. اور اللہ دے فضل نال پیچھے بجار وچ ساڈا ٹائم اچھا نہیں گزریا پچھلا الیکشن اسانو بجار والے ووٹ نہیں دیتے. ہن میرے ساتھی آئے بیٹھے نے اس ویری یہ بھی وعدہ کیتی بیٹھے کہ انشاءاللہ پچھلی دفعہ تے کلو صاحب نہیں جیت سکے اس دفعہ معظم انشاءاللہ جیت سی کیوں نہیں بجار والے میرے ساتھی تے بیٹھے. تو میرے بھائیوں بزرگوں آج دا یہ ٹائم یاد رکھیا ہے یہ ووٹ دی پرچی ہمیشہ میں دس گیا ہے عام پرچی نہیں خدا رہا یہ دھڑے بندی دی سیاست جی ملک تارک کے دیندا پیا تے جڑے ملک تارک دے مخالف ہیں وہ اکثر نسا نہیں لیونے یہ تہاڈا نقصان ہوویندا ایک بات نکھٹو جیا ایم پی ایم این اے بن کے آویندا اور تہاڈے علاقے دا نقصان ہووے. میرے ساتھیو آج یہ یاد رکھیا ہے جس لے پرسو انشاءاللہ ساری جڑی پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون سب پارٹیاں جو بہتر جماعت ایم پی اے دے جڑے کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی میرے عزیز ہیں جڑے معظم دے مخالف اٹھے کھلوتے یہ بھی میرا عزیز ہے بھتریجا انہاں نو وچ انشاءاللہ جلے موازنہ کرے سو تو تانوں معظم شیر کلو انشاءاللہ بہتر لگے کہ اپنے ووٹ نو ضائع نہیں کرنا. یہ ووٹ ایک قیمتی چیز ہے قوم دی امانت ہے میرے ساتھیوں. آج وہ پاکستان مسلم لیگ نون نو پیچھے ہٹا کے کیا پاکستان ترقی کر گیا ایمانداری نال دسیا کیا مہنگائی ختم ہوئی ہے کیا پیٹرول سستا ہویا ڈیزل سستا ہویا بجلی سستی ہوئی ہے کوئی چیز میں دسو میرے ساتھیوں رمضان شریف ہے کہ کوئی چیز میں دسو کہ جیڑی کل میں گوشت میں آکھا یار کو گوشت دینا ہو انہوں آکھا جی 1200 روپے کلو ہے. میرے بھائیوں بزرگوں آج یہ 1000 روپے دی مرچیں ہوئی ہوئی بی بی آکسی پتہ نہیں تو یہ زنانی والے کام تنقی میں آنے تو میں جیب ہی چھڑی نہ. میرے بھائیوں بزرگوں آج مہنگائی دے خلاف تو سائیں ووٹ دیونا اے نہ ویکھو کہ ایسا معظم دیونا یا کرملائی اور بی بی رائے کرتے اے اپنی تو ساں ایمانداری نال ووٹ کاسٹ کرنا ہے قوم دی امانت ہے تہاڈے بچیاں دا مستقبل ہے اس ووٹ دی پرچی جڑی ایسا نہیں دھڑے بندی ہمیشہ میں جا لینے. آج یہ فیصلہ کرو میرے ساتھیوں کہ جو کچھ ایسا کو حکومت نہ لڑ تو نہ سکتے لیکن یہ لڑائی ہے کہ جیڑی ایسا مور مرسان شیر دوتے الحمدللہ او ساڑی لڑائی ایسا انہوں نے صحیح ہو کہ تساں ساڑھے ہستے کچھ نہیں کیتا اور آمن والا وقت انشاءاللہ ہر بندہ ہر ذہی شعور جاندہ کہ انشاءاللہ نون دا اے وقت. تو میرے ساتھیوں جو کچھ ملک دے اندر فساد ہو رہے میں تو ہوں کل میں 14 MB جو فون آیا کہ جناب وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ دے جناب عام آدمیوں نے نپین دے ودے انہوں نے کارکنن میں انتظامیہ نو گزارش کرے سا کہ ٹھیک ہے تو آدھا اتے کو جھگڑا ہے تے جڑے عام لوگ ہیں جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس سے کٹن نو تیار ہیں وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے نا انہوں نے یہ تو ساڑھے خلاف بھی استعمال کیتا گیا انہوں نے استعمال ہوئے اسانو یہ نقصان ہویا لیکن الحمدللہ لیکن جیڑا کاز لے کے چل دے پہن میرے ساتھی اور جیڑا نہ لے کے چل دے پہن
ہر مسلمان جڑا ادو تے مر مٹن نو تیار ہے، لیکن اساں اس گل تے کوئی نہ کہ جی اتنے جڑے پولیس والے شہید ہوئے، یقین رکھو سانو بھی افسوس ہے، ساڈے ہی بچے ہیں کہ دے بیچاریاں دے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، جڑے علماء دے نمائندے شہید ہوئے وہ بھی مسلمان ہیں۔ یہ گورنمنٹ نو چاہیے کہ ایسے قدم کیوں اٹھائیں دے ہو جڑے تساں بعد وچ تواڈے گاٹے پہنچ۔ تو زندہ باد میرے ساتھیو، آج دا یہ ٹائم یہ وعدہ کرو کہ اپنے ووٹ نو دھڑے بندی چو ہٹا کے تساں اے اپنی ایمانداری نال اور اپنے اولاد واسطے اپنی مستقبل واسطے تساں ووٹ کاسٹ کرنا۔ اور 3 سال دی حکومت تساں ویکھ بیٹھے ہو، اے رستے تے کہ میری گل تھی پئی کہ جی روڈ رک گئی ہے فلانی گٹھی ٹو بجار، میرے ساتھیو سانو 17 چ ساڈے فنڈ جڑے ہیں انہاں روک دیتے۔ کیوں کہ جی نواز شریف دی حکومت جیڑی ہے ہونے تو یہ ختم کرو، کوئی فنڈ جڑے ہیں سارے انہاں فنڈ روک دے۔ یہ اگلا الیکشن جتن واسطے کہ لو جی انہاں دے سارے جڑے کام ہیں یہ میاں نواز شریف دے اس قیادت دے اندر جڑے بندے کام کر رہے ہیں، اور جڑی حکومت پنجاب حکومت دے سارے فنڈ جڑے ہیں انہاں فریز کر دیتے کہ جی یہ نہیں لگ سکتے۔ کدی انج بھی ہویا میرے ساتھی، لیکن او دا کی نقصان ہویا، ہن تے جڑے انہاں گھن آئے وہ آپ پریشان ہیں کہ اس جگہ تے پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہیں۔ میں ہر جگہ تو تیرے سہنا کہ تساں کوئی کتاب گنو جیڑی حکیم سعید مرحوم لکھ گئے ہیں، وہ لکھ گئے ہیں کہ تہاڈی 30 سال پہلے کہ پاکستان وچ عمران خان نامی کرکٹر آسی جنوں یہودی لابی لے کے آسی اور تہاڈے ملک دا کباڑا کرسی۔ آج تہاڈا ملک میرے بھائیو بزرگوں میرے پیارے بچوں کیڑی ڈگر تے پہنچ گیا۔ آج تساں یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ ساڈا مقابلہ کہندے نال، تہاڈا مقابلہ اس مہنگائی دے نال ہے۔ غریب عوام تے ساڈے کول تے حالات اس قسم دے نہیں، مزدوری نہیں لبدی، کسان بیچارہ بیٹھا پانی نہیں لبدا، کوئی پوچھن والا نہیں، کوئی حکومت ہے تے ساڈے کول تھانے قائد آباد دے اندر تحصیل قائد آباد دے اندر پچھلے سال گھروں گندم کٹ کے غریب آدمیاں دی گھن کے گھن گئی انتظامیہ۔ کدی انج ہویا میرے ساتھیوں کہ اساں زمیندار ہاں، اساں تو فصل آنے تو اساں اپنے بچیاں دی شادیاں دا سوچ دیں، اساں بیج رکھنے ہوں، لیکن نہیں، ادھار نہ ہونے ہوں، ٹیکس دے ہونے ہوں، مالیہ دے ہونے ہوں، لیکن کوئی پرواہ ہی نہیں۔ انہوں نے گھراں دے وچوں گندم کٹ کے جی اساں کوٹے پورے کرنے، وہی گندم انہاں باہر بھیج کے ویچ دیتی، اور اس تو بعد مہنگی گھنائے۔ انہاں چینی باہر مہنگی ویچ کے مہنگی بارو گھن کے آئے، عوام نو لٹی جا رہے ہیں میرے ساتھیوں۔ آج توانے کول وقت ہے میرے ساتھیوں کہ اس کا بدلہ اساں ووٹ دے نال لیوڑے۔ تو میں انشاءاللہ توانے ہور ہی خوشخبری دیندا پیا، جو سنیا وہ مردم شماری جیڑی انہاں جھوٹی بنائی ہے، جو کینسل پئی ہوندی، تو انشاءاللہ بی بی تے ساڈا حلقہ ہے ولے آندا۔ اے انشاءاللہ تساں ویکھو بھائی اتھوں بی بی ایم این اے بننا، اتھوں ہی میں معظم بیٹا تیرے ابے نال تا میں لڑدا الیکشن اپنا پٹیشنہ کردا رہ گیا، لیکن ہن اللہ علو انشاءاللہ یہ ساڈا حلقہ ولے آندا۔ یہ ساڈی قسمت ہے میرے ساتھیوں، میں تو اتھے بیٹھا ہوں تو تانوں یاد کردا رہنا۔ تے اے الحمدللہ اللہ تعالی دی بڑی مہربانی خصوصی کرم ہے کہ بی بی بھی اتھے نہیں رہی تے کرملائی بھی اتھے نہیں رہا، لیکن آج لوگ سانو اتھے چاہنے ہیں تا اساں آئے کھلوتے ہیں۔ ایڈی یار اساں بھی تون چاہنے ہیں، ساڈا بھی دل تواڈے نال دھڑکدا میرے ساتھیوں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ یہ تھے محترم جناب ملک کرم الہی بندیال صاحب، جو کہ بڑے خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ تو اب میں بلا تاخیر جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں، پرخلوص انداز، انتہائی محترم، اور جن کی سیاسی بصیرت کی وجہ سے آج الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ضلع خوشاب کی ساری قیادت ایک پیج پر موجود ہے، وہ انتہائی مہربان اور شفیق شخصیت کے مالک ہیں۔ زوردار تالیوں میں استقبال کیجئے سینیٹر ڈاکٹر غوث محمد خان نیازی، ضلعی صدر پاکستان مسلم لیگ نون ضلع خوشاب۔ زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے۔ آیا 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 آیا۔ اعوذ باللہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. محترمہ سمیرہ ملک، کرم علی بندیال صاحب، معظم شیر کلو صاحب، عبدالرحمن کلو صاحب، ڈاکٹر ابنواز صاحب اور دیگر میرے سامعین، میرے بچے، میرے بھائی کھڑے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم. میرے دوستوں، میرے سے پہلے ملک طارق پنجہ صاحب نے اور معظم شیر کلو صاحب نے اور خصوصی طور پر کرم علی بندیال صاحب نے آپ کے خون کو گرمایا اور آپ کو احساس دلایا کہ وہ اب بھی آپ کے ساتھ ہیں. ان کا دل آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے. میرے دوستو، یہ جو ہماری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون ہے، یہ ایک خاندان کی طرح ہے. یہ چاہے محترمہ سمیرہ ملک ہوں، کرم علی بندیال صاحب ہوں، آپ ہوں، معظم شیر کلو ہو، چودھری ارشد ہو، دوسرے ہو، یہ سارا میں کنبے کی طرح ہے. گھر میں جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں، پھر صلح بھی ہوتی ہے. تو الحمدللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جس وجہ سے ہم پچھلا الیکشن ہارے 18 کا، آپس کی جھگڑے کی وجہ سے، الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اب تمام ممبران اسمبلی کی صلح ہو گئی ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے. اور میرے دوستو، ہماری جو قیادت لاہور والی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، کہ جس خوش اسلوبی سے آپ نے یہ کینڈیڈیچر کا مسئلہ حل کیا ہے. میرے دوستوں، یہاں سیٹ خالی ہوتی ہے دسکا میں، دوسرے میں، تو پارٹی کو بڑے ایک زور لگانا پڑتا ہے کہ جی اس کو ٹکٹ دیں، اس کو نہ دیں. لیکن وہ حیران ہو گئے کہ خوشاب کہ ہم سنتے تھے کہ سارے آپس میں جو پارلیمنٹیرین ہیں، نبر و زما ہیں، تو یہ ایک قرارداد آ گئی اور سب کے دستخط ہیں کہ معظم شیر کلو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے. تو یہ میرے دوستوں، اللہ کرے کہ اتفاق قائم رہے اور میں بھی کوشش کروں گا اور میں اب سختی کروں گا. جو بھی معاہدے سے ہٹے گا انشاءاللہ اس کا ٹکٹ خطرے میں ہوگا. تو میرے دوستوں، آج ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں، یقیناً ہمارے دوست ملک وارث کلو صاحب تھے، اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے. ان کی ناگہانی وفات ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ سیٹ خالی ہوئی ہے اور ان کے بیٹے اپنے باپ کی جگہ سنبھالنے کے لیے آئے ہیں. بہت پڑھے لکھے ہیں اور ان کا جوش اور جذبہ بتاتا ہے کہ اپنے والد سے زیادہ یہ لوگ آپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. میرے دوستوں، آپ کا حلقہ جو ہے وہ ملک وارث کلو کے پاس پہلی دفعہ آیا ہے اور جب یہاں سے جیتے ہیں آپ نے ہم کو جتایا، یہ بھی آپ کی مہربانی. حالانکہ انہوں نے آپ کو ٹائم کو زیادہ نہیں دیا تھا، آپ کے علاقے میں کام نہیں کرا سکے. وہ جب بھی جیتے ہیں تو پوزیشن میں آئے تو پوزیشن میں آپ کو پتہ ہے کہ ترقیاتی کام نہیں کرا سکتے، لیکن اگر وہ جیتتے تو یقیناً آپ کے بہت سارے کام کراتے. اور جس طرح محترمہ سمیرہ ملک اور کرم علی صاحب نے یہاں کام کرائے وہ بھی آپ کے کام کراتے ہیں. لیکن اب یہ معظم شیر کلو صاحب انشاءاللہ یہ جیت گئے ہیں. آپ کا جوش اور ولولہ یہ بتاتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جیت چکے ہیں، تو یہ بھی آپ کی اس طرح خدمت کریں گے. اور ہم کیوں نکلے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ملک کے حالات ہیں، مہنگائی ہے، غریب کا جینا دوبر ہو گیا ہے، بچوں کی روٹی ملنا مشکل ہو گیا ہے، مزدوری ملنا مشکل ہو گیا ہے، کاشتکار کو اس کے اجناس کی قیمت نہیں مل رہی ہے، کاشتکار پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان کے گھروں سے گندم اٹھائی جا رہی ہے. چینی، میرے دوستو، اس قدر یہ نالائق حکومت ہے کہ چینی آپ کے پاس ضرورت کے لیے بھی نہیں ہے اور آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، پھر اس چینی کو آپ امپورٹ کر رہے ہیں. تو کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پاکستان میں قرضے بڑھ گئے. اور عمران خان کیا کہتا ہے کہ جی مسلم لیگ کی حکومت نے قرضے لیے. میرے دوستو، ہم نے اگر قرضے لیے تو ہم نے تو 14,000 میگا واٹ بجلی کے کارخانے لگائے، 2,000 کلومیٹر موٹر ویز بنائی، 5,000 سکولوں کو اپ گریڈ کیا، پانی کے پلانٹس لگائے، سڑکیں بنائی، آپ کے بچیوں کے سکول میں توجہ دی. لیکن آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے، میرے دوستو، جو قرضے ہم نے 5 سال میں لیے انہوں نے 2 سال میں لے لیے اور ایک تھیلے کا اور ایک پائی کا کام نہیں کیا. اور ہم پہ یہ کرپشن کا الزام لگاتے ہیں کہ جی شہباز شریف نے اتنی کرپشن کی، فلان اتنی کرپشن کی.
میرے 203 سال جیلیں ہماری لیڈرشپ بھگت چکی ہے اور الحمدللہ ایک پائی کی کرپشن ثابت نہیں ہے. اور انشاءاللہ شہباز شریف صاحب کی اب بھی انشاءاللہ بیل ہو چکی ہے, وہ بھی باہر آ جائیں گے اور جو پریشانی کے دن تھے انشاءاللہ وہ ختم ہونے والے ہیں. اور انشاءاللہ جلد ہی ملک میں یہ ایک جس طرح کرملائی صاحب نے کہا کہ مردم شماری یہاں ہوگی اور ہماری ایک سیٹ جو ادھر سے چلی گئی تھی وہ بھی واپس آ جائے گی اور دوبارہ حلقے جی بحال ہو جائیں گے. بہرحال انشاءاللہ اللہ کرے ایسا ہو تاکہ جو دوبارہ اختلافات نہ ہوں. بہرحال جب تک یہ حلقہ معظم شیر کلو کے پاس ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کا بچہ ہے, آپ کی پوری خدمت کرے گا. ہم بھی ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ساتھ ہوں گے. اور اگر یہ بچہ نہ بھی کر سکے تو میں حاضر ہوں, محترمہ سمیرہ ملک حاضر ہے, کرملائی حاضر ہے. ہم آپ کے ہر کال کے لیے انشاءاللہ جس طرح کرملائی صاحب کال سنتے ہیں انشاءاللہ میں بھی سنوں گا, محترم بھی سنیں گی. اور معظم شیر کلو کو آپ یہ نہ سمجھے کہ برسٹر لاہور سے نہیں, وہ میں پرسوں گیا تھال میں تو اس میں عبد الرحمان کلو کی تقریر سنی تو اس نے کہا کہ میں تھلوچی ہونے پر فخر کرتا ہوں, تو مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی. تو بیسیکلی یہ آپ کے بیٹے ہیں, تھلوچی ہیں, یہ آپ کی خدمت کریں گے, اس کی فکر نہ کریں. تو انہی دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے معظم شیر کلو کو فتح دے اور پاکستان کی جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہتر کرے اور پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ناکام کریں گے. اب نیکسٹ مہمان کے آنے سے پہلے میں چودھری ارشد کو بلاؤں گا کہ پارٹی کے نعرے لگا کر لوگوں کا لہو گرمائے. میں زیادہ چاہوں گا. السلام علیکم. چودھری ارشد محمود ایڈوکیٹ صاحب یہ صدر لائن ونگ ضلع خوشاب ہیں. بہت ساری تالیاں چودھری صاحب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو نعرے لگواتے ہیں, تقریر نہیں کرتا. میں صرف مخالفین کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے جو سرکاری ملازمین ضلع کے باہر سے اور ضلع کے اندر سے ڈپیوٹ کیے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف الیکشن مہم چلائیں, ہم نے آج ایک درخواست بھی دی ہے مانیٹرنگ آفیسر کو اور میں نے اسے بتایا تھا کہ ہمارے ایم این اے رانا ثناء اللہ صاحب تعزیت کے لیے آنا چاہتے تھے اور جب ان کے آنے کی اطلاع آئی تو پوری ضلعی انتظامیہ کانپنے لگ گئی. اس آدمی کا خوف طاری ہو گیا اور جو یہاں کا مقامی ایم این اے ہے وہ بھاگا پھرتا ہے رات دن حلقے میں. کیوں؟ جب اس کی رہائش اس علاقے میں نہیں ہے. اور ہم نے یہ باقاعدہ درخواست دی ہے کہ اس پہ پابندی لگائی جائے. انتظامیہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہم نے دھاندلی نہیں ہونے دینی. ہم نے الیکشن والے دن 5 مئی کو بھی پہرا دینا ہے اور آخری وقت تک پہرا دینا ہے, ایک ایک ووٹ کی حفاظت کرنی. دوستو آپ نے ہمت اور جرأت کے ساتھ پولنگ سٹیشن پہ جا کے ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ پروگرام بنا رہے ہیں روڈا میں, اس کی اجتماعی طور پہ کاؤنٹنگ سینٹر بنے گا جہاں ریٹرننگ آفیسر بیٹھے گا. انشاءاللہ آپ دوست وہاں بھی پہنچیں گے. لائرز فورم ہوگا, یوتھ ونگ ہوگی اور دوسرے جتنے ونگز ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ وہاں موجود ہوں گے. اب اجازت لیتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد, میاں نواز شریف زندہ باد, میاں شہباز شریف زندہ باد, حمزہ شہباز زندہ باد, مریم نواز زندہ باد, محترمہ سمیرہ ملک زندہ باد, ڈاکٹر غوث نیازی زندہ باد, ملک کرم الہی بندیال زندہ باد, بیرسٹر محسن کلو زندہ باد, شیر تیمورہ زندہ باد. دوستو شیر کے نام پہ آواز بھرپور آنی چاہیے. شیر تیمورہ ٹھکا ٹھک, شیر تیمورہ ٹھکا ٹھک, شیر تیمورہ ٹھکا ٹھک. تھینک یو ویری مچ. اس امید کے ساتھ کہ آپ ایک وعدہ کریں, آج بڑی بڑی قیادت یہاں موجود ہے, کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں. ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, کوئی ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. اس کی لاج رکھیے گا. چودھری ارشد
تھوڑی دیر کریں تھلے ویک کے پیا نہیں ہندو کچھ شہر رکھ لے میں ٹھیک ہے نہیں میں کھلاتا نہیں نہیں یہ تھے چودھری ارشد محمود ایڈوکیٹ صاحب. تو میرے دوستوں جس طرح چودھری ارشد صاحب کہہ رہے تھے میرے پاس بھی محترمہ سمیرہ ملک صاحبہ کی خصوصی شفقت کی وجہ سے یوتھ ونگ کی پنجاب کی ایک چھوٹی سی ذمہ واری ہے. تو اس حوالے سے میں بیرسٹر معظم شیر کلو صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ پنجاب اس الیکشن میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہے. اور انشاءاللہ العزیز میں نے محترمہ سمیرہ ملک صاحبہ کو یہ بتایا ہے کہ ہم نے پوری پلاننگ کر لی ہے. اگلے کچھ دنوں کے اندر ہی مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کا باقاعدہ نظم و ضبط انشاءاللہ العزیز آپ کو اس حلقہ کے اندر نظر آئے گا. اور خاص طور پر جو چودھری ارشد صاحب کا ہے ماشاءاللہ وکیل وکلا حضرات جو ہوتے ہیں وہ تو بڑے تکڑے ہوتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یوتھ ونگ بھی جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے. اور انشاءاللہ العزیز ہم بھرپور ہر طرح سے ہر جگہ سے اپنے مخالفین کا دفاع انشاءاللہ العزیز کریں گے. دوسری بات, میں نوابزادی محترمہ سمیرہ ملک صاحبہ کا ورکر اور جیلہ ہونے کی حیثیت سے بیرسٹر معظم شیر کلو صاحب آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب نوابزادی محترمہ سمیرہ ملک صاحبہ کے ورکر اور جیلے انشاءاللہ العزیز پی پی 84 کے اندر کود پڑے ہیں. یہ تھانہ میٹھا ٹھوانا یہ تو ہمارا پرانا حلقہ تھا. انشاءاللہ العزیز آپ کو بمول اور کلول تک, اوبل تک, رنگپور اور کدی تک ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا کہ نوابزادی محترمہ سمیرہ ملک کے ورکر اور جہالے کہاں کہاں پہ موجود ہیں. تو میرے دوستو وقت کی قلت کی وجہ سے بلا تاخیر اپنی قائد اور اپنی لیڈر نوابزادی محترمہ سمیرہ ملک صاحبہ کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. وہی انداز کہ جب تک سانس چلتے رہیں گے یہی انشاءاللہ العزیز کہتے رہیں گے. جیسے میرے بھائی ملک طارق اروان صاحب کہہ رہے تھے کہ جو محترمہ سمیرہ ملک کے ورکر ہیں وہ کہیں اور نہیں جا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری لیڈر اور ہماری قائد اپنے ورکروں کا خیال بھی اس انداز میں کرتی ہیں. ہواؤں سے جو ٹکرائے اسے طوفان کہتے ہیں, ہواؤں سے جو ٹکرائے اسے طوفان کہتے ہیں, طوفانوں سے جو ٹکرائے اسے محترمہ سمیرہ ملک کہتے ہیں. جلے تو آگ مجھے تو راکھ کہتے ہیں, جلے تو آگ مجھے تو راکھ کہتے ہیں. جس راکھ سے بارود بنے اسے سمیرہ ملک کہتے ہیں. ملکہ تعمیرات ضلع کشاد کی پہچان, آن شان عوانوں کی شان نوابزادی محترمہ سمیرہ ملک. کوئی بھی بندہ بیٹھا نہ رہے, بزرگوں کے علاوہ کھڑے ہو کر استقبال کیجئے اپنی قائد کا, اپنی لیڈر کا زوردار تالیوں کے ساتھ. محترمہ سمیرہ ملک, محترمہ سمیرہ ملک, محترمہ سمیرہ ملک, محترمہ سمیرہ ملک. اللہ بی بی
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम काबिल एहतराम चेयरमैन मलिक तारिक महमूद साहब, आपकी मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने ये एहतमाम किया। ये कॉर्नर मीटिंग तो जैसे किसी ने पहले भी कहा उससे बहुत बढ़ के एक गैदरिंग हो गई है। आपका शुक्रिया। यहाँ स्टेज पे बैठे हुए डॉक्टर गौस न्याजी साहब, करम इलाही बंदयाल साहब, मुअज्जम कल्लू साहब, मेरे हर दिल अजीज अहलियान पंजा, अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों, आप लोगों से बहुत मुद्दत बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझे आप लोग एक मिनट के लिए भी भूले होंगे। यहाँ हमारे गहरे रिश्ते हैं और मेरे वोटर और सपोर्टर के साथ बहुत से वक्त मैंने गुजारे हैं कैंपेन के दौरान, उनके घरों में, उनकी बहनों के साथ, उनकी वालदा के साथ, उनकी बच्चियों के साथ। तो ये लम्हात जो मैंने आप लोगों के साथ गुजारे हैं मुझे कभी नहीं भूल सकते। ये मेरे लिए एक अहम रिश्ता है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा ये रिश्ता कायम रहेगा। बात हो रही है पीटीआई की। मेरे भाइयों, आज हमें पीटीआई के हालात वाज़े नजर आ रहे हैं। पीटीआई के यू टर्न्स वाज़े नजर आ रहे हैं कि अब क्या कहें कि अपने कैंडिडेट को टिकट दी, फिर वापस ले ली, फिर कहा फिर दे रहे हैं, फिर कहा फिर ले रहे हैं। कमाल हो गई। तो ये यू टर्न पॉलिसीज डेवलपिंग कंट्री पाकिस्तान जैसी, जिसको तामीर और तरक्की की जरूरत है, जिसको लीडरशिप की जरूरत है, जिसको ऐसे कायदीन की जरूरत है कि वो हमारे हालात बदल सकें, इस मुल्क के हालात बदल सकें, इस मुल्क से गुर्बत खत्म कर सकें, इस मुल्क के अंदर लोगों को बुनियादी सहूलियात दे सकें। हमारा ये मकसद है। यू टर्न लेना मकसद नहीं है। और नेशनल लेवल की सतह पर यू टर्न देखें कि आज चौथा फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील किया जा रहा है। इतने छोटे दौरानिये में चौथी दफा फाइनेंस मिनिस्टर जो है तब्दील किया गया और शौकत तरीन को ले आए हैं। और मेरे भाइयों, जिस हुकूमत में हुकूमत करने की अहलियत ना हो, गवर्नेंस की अहलियत ना हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अवाम तक और अपने फायदे अवाम तक पहुंचाने का कॉन्सेप्ट ना हो, तो वो जितने भी मिनिस्टर लेके आ जाएं, हमारी मईशत को ठीक नहीं कर सकते। हमारी मईशत इस वक्त बहुत कमजोर है। इस वक्त गरीब के हालात खराब हैं। इस वक्त लोग जो सफेद पोश थे, जो अपना गुजारा कर रहे थे, नौकरियों में थे, अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवा रहे थे, किसी तौर तरीके से चल रहे थे, आज तबाह बर्बाद हालत में हैं। उन्हें कोई समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से अपने हालात का मुकाबला करें। तो मेरे भाइयों, वोट के जरिए, वोट ही आपकी ताकत है, जिसकी नवाज शरीफ बात करते हैं कि वोट को इज्जत दो। वो इसलिए करते हैं कि हर इंसान के वोट की ताकत है। जब बूथ में आप जाके अकेले होते हैं तो आप अपने
बच्चों का मुस्तकबिल और उसको सुनहरा करने के लिए वोट दें, न कि ऐसी पार्टी और ऐसे कैंडिडेट्स जो इस मेयार पे नहीं उतरेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी ही उनको नहीं उतरने देगी। पार्टी की पॉलिसी ही नहीं है कि अवाम के हालात बदलें, और अवाम ने इस पार्टी को भरपूर मौका दिया। और मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, उनके ऊपर फिर क्या साबित हुआ? कौन सी करप्शन साबित हुई? हमजा शहबाज जो है वो 20 महीने जेल रह के आए हैं, लेकिन एक भी चीज उनके ऊपर नहीं प्रूव की गई। उन्होंने आपके साथ इधर भी आके उजैर खान के लिए कैंपेन की थी। मेरे भाइयों, हमारी लीडरशिप में ये अहलियत है कि वो पाकिस्तान की तकदीर को बदलें, और आज मैं दावे से कहती हूँ कि अगली बनने वाली हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। भाइयों, मैं चाहती हूँ कि आप मुअज्जम कल्लू को वोट दें। और ये चेयरमैन साहब मेरे कहाँ चले गए? यहाँ नजर नहीं आ रहे। तारिक किधर है? ये तारिक साहब जो हैं, आपके ऊपर बहुत भारी जिम्मेवारी है। आपने मुअज्जम कल्लू को पंजे से जितवाना है। इंशाअल्लाह ताला हमारे रिकॉर्ड जो है वो इसी तरह कायम दायम रहने चाहिए। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह 5 मई को शेर की जीत का दिन होगा। अभी दूसरी पार्टी ने तो कैंपेन आहिस्ता आहिस्ता कोई शुरू की होगी, उन्हें पता ही नहीं है अभी तक कि उनका कैंडिडेट कौन होगा। लेकिन माशाल्लाह जो मैंने आके अभी पता किया है, जो लोगों की आवाज है, जो लोगों का दिल है, वो इस बात पर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, यहाँ पे करम इलाही बंदयाल साहब ने, डॉक्टर गौस ने और हमारे कैंडिडेट ने ये सब बातें की कि महंगाई कितनी ज्यादा हो गई है और हर इंसान के लिए, हर तबके के लिए हालात कितने मुश्किल हो गए हैं। तो ये बात सच है, इसे सोचना है हमने कि हमारी जो धड़ेबंदियां हैं कि इसको मैं वोट इस वास्ते ना दे सके, उसने ना लो, वो आदमी चलना पे है। नहीं, हमने अपने बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर करना है। हमने पाकिस्तान को एक रोशन पाकिस्तान बनाना है। और आप देखेंगे कि जब आप इसका मुताला करें तो सबसे ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स, छोटे प्रोजेक्ट्स इस इलाके में, इस खुशाब में किसने करवाए? मियां नवाज शरीफ के दौर में हुए। यहाँ गैस आई, बिजली आई, नालियां बनी, सोलिंग हुई, लोग अपने घर से बाहर आराम से निकल के जा सकते हैं। लेकिन ये मैं नहीं कहती कि हमने मुकम्मल सारे काम कर लिए थे, लेकिन उसके लिए टाइम दरकार है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाना है। जब नवाज शरीफ पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाने जा रहे थे तो उन्हें कुर्सी से हटा दिया गया। भाइयों, ये कल्चर खत्म होना चाहिए। हमें अपने मुल्क का और अपने मुल्क के नौजवानों का सोचना है। हमें उन्हें आगे लेके चलना है। हमें उन्हें एक अच्छा, खूबसूरत और माशी तौर पे मजबूत पाकिस्तान देना है। इसलिए जब आप वोट डालें तो इन सब बातों को सोच के वोट डालें। हर इलाके में, हर घर में और हर ढोक में, हर मेरी बहन जो मेरी आवाज सुन रही है, अपने बच्चे का मुस्तकबिल सिक्योर करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दे। इंशाअल्लाह ताला
अगली हुकूमत हमारी पार्टी की होगी और उसमें हम अपने लीडरान से कहेंगे कि हमें खुशाब के लिए खास पैकेजेस चाहिए। खुशाब की तरक्की के सामने अब कोई और जिला नहीं आ सकेगा। खुशाब ने बहुत इंतजार किया है बहुत सी चीजों के लिए। इंशाअल्लाह ताला ये इंतजार का दौर खत्म होने वाला है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आने वाली है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट ही वो टिकट है जो आपको खुशहाली की तरफ ले जाएगा, जो एक रोशन पाकिस्तान बना सकता है और इंशाअल्लाह ताला यहाँ तामीर और तरक्की आपको नजर आएगी। मेरे भाइयों, मुझे पता है तरावियां भी पढ़ी हैं आपने, रोजा भी रखा है और यहाँ मुकर्ररीन और करम इलाही बंदयाल साहब एक बहुत बड़े मुकर्रर भी बन गए हैं, क्यों जी? और हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें और स्पीचेस भी सुनी, लेकिन इलेक्शन एक सीरियस महाज होता है। उस महाज में अगर पार्टी के अंदर दरारें होंगी तो उस महाज में कामयाबी नहीं हो सकेगी। इसलिए पहले दिन मैंने हमजा साहब को कहा कि चाहे जो भी पार्टी के अंदर माजी में हुआ है मैं उसे भूल के मुअज्जिम कलू के लिए वोट मांगने जाऊंगी। मोहतरमा सुमेरा मलिक, मोहतरमा सुमेरा मलिक जिंदाबाद। एक सियासी लीडर की सोच और हौसला वसी होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अपने लोगों के लिए जो वो सोच रखे वो सबसे पहले आनी चाहिए, न कि अपना कोई मफाद, अपनी कोई सीट, अपनी कोई लालच पहले नहीं आनी चाहिए। और इसी फॉर्मूले के तहत मैंने वहां पे जाके ये बात की जो हमारी पार्टी ने बहुत अप्रिशिएट की। और आज आप देख रहे हैं कि इस कैंपेन के दौरान माशाल्लाह हम लोग सारे एक हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक है और हमारे मुखालफिन की पार्टी पीटीआई बिखरी हुई है, अलग अलग है। किसी को नहीं वहां पता कि कौन किसको वोट देगा, कैसे देगा। तो भाइयों, ये जो चालाकी की सियासत होती है ये अच्छी सियासत नहीं है। सियासत सीधी सुच्ची होनी चाहिए और अवाम के लिए होनी चाहिए, अवाम के फायदे के लिए होनी चाहिए, अवाम को उससे फायदा हासिल करना चाहिए। और यही सियासत है PMLN की और हमारी खुशाब की लीडरशिप इंशाअल्लाह ताला इससे कमिटेड है। क्यों जी, कमिटेड है ना सारे? मुअज्जिम कलू कहाँ हैं आप? आए ना यहाँ। आपने मुअज्जिम को इंशाअल्लाह ताला इधर से जिताना है ना? इंशाअल्लाह। वादा करें जिताएंगे ना? इंशाअल्लाह। हमारा मार्का इधर होगा, मीठे जमाने में होगा, पंजे में होगा, बिजार में होगा, बुताले में होगा और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ से इनको जिताएंगे। इंशाअल्लाह। वादा है ना आपका? वादा कर रहे हैं? पीछे जरे बैठे ए भी वादा कर, हाथ खड़े कर दो भाई, खड़े कर लो भाई। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला आपका ये फैसला जो है ये फैसला कौन साबित होगा 5 मई को और इंशाअल्लाह ताला ये हमारा एक नया लीडर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल होगा एज एन MPA। मेरे भाइयों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का, बैठने का, हम सब की बातें सुनने का और इंशाअल्लाह आपके वादे से मैं बहुत मुतमईन हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।